اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ آج کا درس حدیث ایک ایسی روایت پر مبنی ہے جو قدر لمبی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیان کردہ ہے، جس میں انہیں پیش آنے والا ایک واقعہ بیان کیا ہے جو بخاری شریف میں کتاب الرقاق سے لیا گیا ہے۔ اس واقعے سے پتہ لگتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کے ابتدائی ایام میں خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے فدائی صحابہ کرام کی زندگی کا احوال کیا تھا۔ اس حدیث میں دنیا کی آسائشوں میں زندگی بسر کرنے والے ہم سب لوگوں کے لیے بے شمار اسباق ہیں جن پر نظر رکھنی چاہیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اس ذات کی قسم جس کے سوا کوئی معبود نہیں کہ ابتدائی ایام میں، یہ اسلام کی ابتدائی ایام کی بات ہے، بعد میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو بہت فراخی عطا فرمائی، کہ ابتدائی ایام میں بھوک کی وجہ سے میں اپنے پیٹ پر پتھر باندھ لیا کرتا تھا۔ یہ عربوں کا رواج تھا کہ جب کھانے کو کچھ میسر نہ ہو اور بھوک کی شدت ہو تو اس کو برداشت کرنے کے لیے اپنے پیٹ پر ایک دباؤ ڈالتے تھے، اور اس کا عام طریقہ یہ تھا کہ ایک پتھر کو اپنے پیٹ کے ساتھ باندھ لیتے، اور وہ فرماتے ہیں کہ یہی میں کیا کرتا تھا، اور یا کبھی زمین سے اس کو لگاتا تھا، یعنی اوندھے منہ زمین پر لیٹ جاتا تھا تاکہ پیٹ پر کچھ دباؤ رہے اور بھوک کی شدت کا احساس نہ ہو، اور تاکہ کچھ سہارا مجھے مل سکے۔ فرماتے ہیں کہ ایک دن میں ایسی جگہ پر بیٹھ گیا، یعنی جب بھوک کی بہت شدت پڑ گئی تو میں ایک ایسی جگہ پر بیٹھ گیا جہاں سے بہت سے لوگ گزرتے تھے، اور لیکن میں نے کسی سے کھانے کا سوال نہیں کیا۔ یہ ان کی خوبی اور ان کا کمال یہ ہے کہ اپنے نفس پر ضبط رکھا، کسی سے کھانے کا سوال نہ کیا۔ اور فرماتے ہیں کہ میرے پاس سے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزرے، میں نے ان سے ایک آیت کا مطلب پوچھا۔ یہ آیت وہ تھی جس میں بھوکوں کو کھانا کھلانے کا ذکر آتا ہے، تو انہوں نے بڑی حکمت کے ساتھ، فراست کے ساتھ ایک آیت پڑھی اور پوچھا کہ اس کا مطلب کیا ہے، اور میری غرض یہ تھی، وہ کہتے ہیں کہ وہ مجھے اس بات کو سن کر میری بھوک کا اندازہ کر لیں اور مجھے کھانا کھلائیں، لیکن وہ آیت کا مطلب بیان کر کے آگے گزر گئے۔ پھر اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گزر ہوا، میں نے ان سے بھی اس آیت کا مطلب پوچھا، غرض یہی تھی کہ ان کو میری بھوک کا احساس ہو جائے اور وہ کھانا کھلائیں، لیکن وہ بھی آیت کا معنی بتا کر آگے چلے گئے۔ پھر فرماتے ہیں کہ میرے پاس سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا، حضور نے نہ میں نے کوئی ان سے ذکر کیا نہ انہوں نے کچھ فرمایا، لیکن آپ نے میری حالت کو دیکھ کر فوراً ہی میرے دل کی کیفیت کو بھانپ لیا، اور انہوں نے تبسم فرمایا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے مشفقانہ انداز میں مجھے فرمایا کہ اے ابو ہریرہ، میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول، میں حاضر ہوں۔ یہ صحابہ کرام کا بہت ہی دل فریب انداز تھا، محبت اور پیار اور عظمت کے اظہار کا، کہ جب بھی ان کو آواز دی جاتی تو فوراً ایک خاص جذبے کے ساتھ کہتے کہ اے اللہ کے رسول، میں حاضر ہوں۔ تو آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے ساتھ آؤ۔ میں آپ کے پیچھے پیچھے ہو لیا۔ جب آپ اپنے گھر پہنچے اور اندر جانے لگے تو میں نے بھی اندر آنے کی اجازت مانگی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اندازہ ہوگا کہ شاید گھر میں کچھ کھانے کی چیز موجود ہو تو وہ میں ان کو دے دوں۔ ان کو اپنے ساتھ لے لیا۔ جب وہ گھر میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئے تو اندر جانے لگے تو میں نے بھی اندر آنے کی اجازت مانگی،
اس سے یہ پتہ لگتا ہے کہ جب بھی کسی گھر میں داخلہ ہو، حتیٰ کہ اپنے گھر میں بھی جاتے ہوئے السلام علیکم کہنا اسی کے برابر ہے کہ انسان اندر آنے کی اجازت چاہتا ہے۔ تو مکان میں اندر جانے کی اجازت مانگی۔ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے اندر آ گیا۔ آپ نے دیکھا کہ گھر کے اندر دودھ کا ایک پیالہ پڑا ہوا ہے۔ آپ نے فوراً اس کو اٹھایا نہیں، نہ اس کو پیا، نہ کسی کو دیا، استعمال نہیں کیا، لیکن آپ نے سب سے پہلے یہ پوچھا کہ یہ دودھ کہاں سے آیا ہے۔ آپ اس بات کی ہمیشہ تسلی فرماتے کہ گھر میں آنے والی چیز ہدیہ ہو تو اس کو استعمال کیا جائے، لیکن اگر صدقہ ہو تو پھر غرباء میں تقسیم کیا جائے۔ تو اس احتیاط سے آپ نے پوچھا کہ یہ کہاں سے آیا ہے۔ گھر والوں نے بتایا کہ فلاں شخص یا فلاں عورت تحفتاً دے گئی ہے۔ اس پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو ہریرہ، میں نے پھر کہا کہ یا رسول اللہ، میں حاضر ہوں۔ آپ نے فرمایا، سب صفہ والے رہنے والوں کو بلا لو۔ یہ اصحاب صفہ وہ تھے جو مسجد نبوی کے ساتھ ہی ایک چبوترے پر اپنا زیادہ وقت گزارتے تھے، مسلمان تھے، اسلام لے آئے تھے، اور ان کا نہ کوئی گھر تھا، نہ کوئی کاروبار تھا، غربت کا عالم تھا۔ سارا دن اور رات قریباً اسی چبوترے پر گزر ہوتا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوتا، آپ کی باتیں سنتے، اور اسی طرح ان کا وقت گزرتا تھا۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صدقے کا کوئی مال آتا تو آپ ان کے پاس بھیج دیتے کہ تم یہ کھاؤ، اور خود کچھ نہ کھاتے تھے، ہمیشہ اس بات کی احتیاط فرماتے تھے۔ اور اگر کہیں سے تحفہ آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صفہ والوں کے پاس بھی بھیجتے اور خود بھی اس میں سے کھا لیتے۔ بہرحال حضور کا یہ فرمان کہ میں ان کو بلا لاؤں، حضرت ابو ہریرہ اتنی سچائی کے ساتھ بیان کرتے ہیں کہ مجھے اس وقت یہ بات کچھ ناگوار گزری، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ دودھ کا پیالہ ایک ہے اور یہ اصحاب صفہ بڑی تعداد میں ہیں، تو یہ ایک پیالہ کس کس کے کام آئے گا اور کس طرح سب کی بھوک مٹانے کا ذریعہ بنے گا۔ اس وجہ سے میں سمجھتا تھا کہ اس کا اس وقت سب سے زیادہ ضرورت مند میں تھا، تاکہ پی کر کچھ تقویت اور طاقت حاصل کر لیتا۔ لیکن بہرحال رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تھا، ان کو بلایا گیا، اور میں یہ بھی سوچتا تھا کہ جب اہل صفہ آ جائیں گے، سارے کے سارے اکٹھے ہو کر آ جائیں گے اور مجھے ہی حضور ان کو پلانے کے لیے فرمائیں گے، تو یہ تو اور بھی بڑی مشکل بات ہوگی کہ اتنے بڑے مہمان آ گئے اور ایک پیالہ، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کو امید یہی تھی کہ حضور ان کے ہاتھ میں پیالہ دیں گے اور کہیں گے کہ ان کو ایک ایک کر کے پلاؤ۔ تو کہتے ہیں یہ میرے لیے اور بھی زیادہ مشکل بات ہوگی برداشت کرنے کے لحاظ سے، کہ اب تو میرا ذمہ کچھ نہیں، حصے میں کچھ نہیں آئے گا۔ تو فرماتے ہیں کہ بہرحال اللہ تعالیٰ اور حضور کے صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی تعمیل کے سوا کوئی چارہ نہ تھا۔ چنانچہ میں اہل صفہ کو بلا لایا۔ جب سب آ گئے اور اپنی اپنی جگہ پر بیٹھ گئے تو وہی ہوا جس کا مجھے خدشہ تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا کہ ان کو باری باری پیالہ پکڑاتے جاؤ۔ اس وقت بھی وہ اپنے دل کی کیفیت کا اظہار کرتے ہیں حضرت ابو ہریرہ کہ میں نے اپنے دل میں کہا اور دل میں یہ خیال کیا کہ مجھ تک تو اب یہ دودھ ہرگز پہنچنے والا نہیں، یہ تو سب باقی پی جائیں گے، ختم ہو جائے گا، میرے ہاتھ کچھ نہیں آئے گا۔ بہرحال حضور کے ارشاد کی تعمیل میں کہتے ہیں کہ پیالہ لے کر میں ہر آدمی کے پاس جاتا، اس کو پیالہ پیش کرتا، وہ دودھ پیتا، اور جب وہ سیر ہو جاتا تو پھر اس سے پیالہ لے کر دوسرے کے پاس چلا جاتا، اور جب وہ بھی سیر ہو جاتا تو پھر تیسرے کے پاس چلا جاتا۔ تو اس طرح یہ کافی تعداد میں اصحاب صفہ تھے، صحابہ تھے غریب، ایک ایک کر کے سب کو اس دودھ سے پلاتے رہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کیفیت کو دیکھتے رہے۔ حضور کی دعا کی برکت سے یہ ایک پیالے کا دودھ اتنے سارے لوگوں کے لیے کافی ہو گیا، اور جب سب کے سب یہ صحابہ اصحاب صفہ یہ پوری طرح سیر ہو چکے، پوری طرح پی چکے، تو پیالہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر رکھ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری طرف دیکھا اور تبسم فرمایا،
یہ اس میں ساری محبت اور شفقت کی داستان ہے جس کو لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ حضور دیکھ رہے تھے کہ کیا ہو رہا ہے، یہ کیفیت بھی تھی کہ چہرے کو دیکھتے ہی پہچان چکے تھے کہ ابو ہریرہ بھوک کی تکلیف سے دو چار ہیں۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تبسم فرمایا اور پھر بہت محبت سے کہا کہ ابا ہرن، یہ پیار کا ایک لفظ ہے، ابو ہریرہ کے لفظ کو بدل کر وہی مضمون ہے، لیکن بڑی محبت سے کہا، جیسے نام کو بعض اوقات مختصر کر دیا جاتا ہے کسی پیارے کے لیے۔ تو فرمایا ابا ہرن، میں نے کہا یا رسول اللہ فرمائیے۔ تو اس پر آپ نے ارشاد فرمایا، پھر بھی دیکھیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی محبت اور شفقت کی کیفیت ہے کہ پھر پیالہ حضرت ابو ہریرہ کے ہاتھ میں نہیں دے دیا، بلکہ آپ نے صرف ذرا تأمل فرمایا اور وقفے میں فرمایا کہ اب تو صرف ہم دونوں ہی رہ گئے ہیں، باقی سب پی چکے ہیں، اب تو ہم دونوں ہی رہ گئے ہیں۔ گویا اس تکلیف کی حالت میں اور دودھ پینے کی خواہش میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس پیارے صحابی کو بھی شامل کر لیا کہ اب تو ہم دونوں ہی رہ گئے ہیں۔ میں نے عرض کیا کہ حضور ٹھیک ہے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیٹھو اور خوب پیو۔ جب میں نے بس کیا تو آپ نے فرمایا ابو ہریرہ اور پیو۔ تو یہ عجیب منظر جاری ہے کہ حضرت ابو ہریرہ پیتے بھی ہیں، پھر ذرا رکتے ہیں کہ کافی پی لیا، پھر حضور فرماتے ہیں کہ اور پیو۔ پھر میں پینے لگ گیا، چنانچہ جب بھی میں پیالے سے منہ ہٹاتا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ ابو ہریرہ اور پیو۔ ایک حدیث میں دوسری میں یہ آتا ہے کہ اتنا میں نے پی لیا کہ ایک مرحلے پر آ کر میں نے عرض کیا کہ حضور اب میرے توفیق نہیں کہ میں اس سے زیادہ پی سکوں، اور دودھ گویا میرے ہاتھ کے ناخنوں کے نیچے سے نکلنے والا ہے، اس حد تک میں سیراب ہو چکا ہوں، پوری طرح میں پی چکا ہوں۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اصرار جاری تھا۔ جب اچھی طرح سیر ہو گیا تو پھر میں نے عرض کیا کہ جس ذات نے آپ کو سچائی کے ساتھ بھیجا ہے اس کی قسم اب تو بالکل گنجائش نہیں رہی۔ یہ صحابہ کرام کا طریق تھا کہ جب کوئی بات بڑے زور سے کہنی ہو اور کسی بات پر اصرار کرنا ہو تو اس وقت اللہ تعالیٰ کی قسم کھاتے۔ اس جگہ پر انہوں نے جس ذات کا حوالہ دیا وہ آپ کا مہربان آقا تھا۔ فرمایا جس ذات نے آپ کو سچائی کے ساتھ بھیجا ہے اس کی قسم اب تو میرے اندر بالکل مزید دودھ پینے کی گنجائش نہیں رہی۔ چنانچہ اس کے بعد میں نے پیالہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں دے دیا۔ تو دیکھیں اتنے لوگوں کے پاس سے گھومتا گھماتا وہ پیالہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اور آپ کی دعا اور آپ کی نظر شفقت کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے اتنا دودھ میں اضافہ کیا کہ وہ پیالہ دودھ سے بھرا ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ کا پیالہ لے کر، اب اندازہ لگائیے کہ بھوک تو آپ کو بھی تھی، جلدی بھی ہوگی کہ میری بھی باری آ جائے، آپ کو بھی ضرورت تھی، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیالہ پکڑتے ہی جلدی سے اس کو نوش نہیں فرمایا، نہ دودھ پینا شروع کیا، بلکہ جو صحیح اسلامی تعلیم ہے اس کے مطابق آپ نے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کی اور پھر بسم اللہ پڑھ کر آپ نے وہ دودھ نوش فرمایا۔ تو اس ایک واقعے میں اتنی شفقتوں کا ذکر ہے، ایسی کیفیت کا بیان ہے جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنے صحابہ سے کمال شفقت کا اظہار ہوتا ہے، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کا بھی پتہ لگتا ہے کہ اپنی ضرورت کو چھپایا، کسی کے آگے دست سوال دراز نہیں کیا، کسی سے کسی چیز کی طلب نہیں کی، بلکہ اشارتاً اس کا اظہار کیا۔ لیکن جب وہ مشفق اعظم آیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ کہنے کی ضرورت بھی پیش نہیں آئی کہ حضور میں بھوکا ہوں، میرے لیے کچھ کھانے کا انتظام کریں۔ حضور نے آپ پر نظر ڈالی، تبسم فرمایا، فوراً سمجھ گئے کہ یہ بہت بھوکا ہے، اور پھر آپ نے سنا کہ کس طرح شفقت کے ساتھ وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مہمان نوازی کے مورد بنے۔ اللہم صلی علی محمد و بارک وسلم علی محمد۔